بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الولایہ کی طرف سے تمام مومنین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مومنین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، نور الولایہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں مختلف پروگرامز آپ کے لیے پیش کر رہا ہے، اور ان پروگرامز میں مولا کائنات کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں نہایت ایک اہم موضوع کے ساتھ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے سیاست علوی کی خصوصیات۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید ظاہر عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ۔ قبلہ، یہ جو عنوان ہے سیاست علوی کی خصوصیات، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس عنوان کو تھوڑا سا کھول کر اور واضح بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، انتہائی اہم موضوع ہے یہ، اور ضروری ہے کہ اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے اس کو بیان کیا جائے کہ ہماری مراد سیاست علوی سے کیا ہے۔ جیسا کہ مومنین جانتے ہیں کہ ہم حکومت اسلامی کے قائل ہیں، اور اسی وجہ سے ریاست مدینہ کا جو ہے وہ کنسیپٹ ہم جو ہے وہ اس پر بات کرتے ہیں، اور پیغمبر کی جو دور حکومت ہے اس کو ہم ریاست مدینہ سے یاد کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے، اور مکتب تشیع جو ہے اس کے اندر بہترین انداز میں اس کو بیان کرتا ہے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، علماء نے مختلف جو ہے وہ نظریات اس میں بیان کیے ہیں کہ دین اور سیاست جو ہے وہ آپس میں جدا نہیں ہے، اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی فرصت نصیب ہوتی ہے تو وہ حکومت دینی کا قیام کرتے ہیں، اور اسلامی احکام کو جو ہے وہ اس میں اجرا کرتے ہیں۔ تو جو اس دور میں اصول حاکم تھے، اور جن اصولوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاسیس کیا، اور پھر اس کے تحت جو ہے وہ پورے معاشرے کو جو ہے وہ مینیج کیا اور مدیریت کیا اس کو، وہ پورے کے پورے اصول جو ہیں وہ ریاست مدینہ کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں امام علی علیہ السلام کو جب خلافت ظاہریہ ملتی ہے کہ ظاہری طور پر وہ خلیفہ بنتے ہیں، چونکہ مکتب تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ حق علی علیہ السلام کا تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنیاد پر خلافت جو ہے بلا فصل امام علی علیہ السلام تک نہیں پہنچی، لیکن چوتھے جب خلیفہ کے عنوان سے خلافت ظاہری کی بھاگ دوڑ سنبھالی امام علی علیہ السلام نے، تو ایک حکومت جو ہے وہ تاسیس کرتے ہیں، جو کہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، لیکن ان میں پھر جو جن اصولوں کو امام علی علیہ السلام نے مد نظر رکھا، وہ اصول جو ہیں وہ سیاست علوی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ سیاست علوی پر جو اصول حاکم ہیں وہ وہی اصول ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت نبوی کے اندر جو ہیں وہ بنائے تھے، اور ایک حکومت کو تشکیل دیا تھا، یہ اسی کا تسلسل ہے، لیکن چونکہ دو الگ الگ زمانے ہیں اور الگ الگ شرائط ہیں، تو اس اعتبار سے ہم پیغمبر کے زمانے کو جو ہیں وہ ریاست مدینہ سے یاد کر رہے ہیں یا سیاست نبوی سے یاد کرتے ہیں، اور امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جو حکومت قائم ہوئی تھی، جو امام علی علیہ السلام نے تشکیل دی تھی، اس کو ہم سیاست علوی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور وہ اصول جو امام علی علیہ السلام نے جن کا آپ یوں کہہ لیں کہ جن کو حاکم کیا اس معاشرے کے اوپر، ان کے تحت جو ہے وہ معاشرے کی مدیریت کی، انہوں نے مینیج کیا اس کو، اپنے بیانات کے اندر بیان کیا اس کو، اور پھر جب وہ امام علیہ السلام کے جو بیانات ہیں وہ تدوین ہوتے ہیں تو کتابی شکل میں بھی مومنین تک پہنچے اور امت مسلمہ تک پہنچے، اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام نے بعض اپنے اصحاب کو لیٹر لکھ کر بھی ہدایات دیں کہ جو سیاست کے ساتھ مربوط تھیں، اجتماعی اور معاشرتی فعالیت اور ایکٹیویٹیز کے ساتھ مربوط تھیں، وہاں پر بھی مختلف اصول جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین جو ہمارے پاس ایک لیٹر موجود ہے کہ جس کے اندر امام علی علیہ السلام نے پورے سیاست کے جو اصول اور اس کے مختلف خد و خال جو بیان کیے تھے، وہ لیٹر ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے جناب مالک کو لکھا تھا کہ جب امام علیہ السلام جو ہے وہ جناب مالک کو مصر کی حکومت کے لیے بھیج رہے تھے۔ ماشاءاللہ قبلہ، بہت بہترین انداز سے آپ نے موضوع کی تبیین کی اور موضوع کو واضح انداز میں بیان کیا۔
جو ایک خط مولائے کائنات نے جناب مالک اشتر کے لیے لکھا تھا کہ جس میں انہوں نے مالک اشتر کو ہدایات جاری کی تھی، اس لیٹر کی کیا اہمیت ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ تاریخ میں جا کر مطالعہ کرے تو بڑے دلچسپ نکات ملتے ہیں۔ ابن ابی الحدید کے جو معتزلی اہل سنت عالم ہیں، اگرچہ بعض حقائق بیان کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر تہمت شیعی ہونے کی لگی ہوئی ہے، لیکن حقیقت حال جو ہے وہ فرق کرتی ہے اس سے۔ وہ شیعہ آخری دم تک جو ہے وہ نہیں تھا، بلکہ مکتب اہل تسنن سے ہی اس کا تعلق رہا ہے، لیکن چونکہ وہ تاریخ دان تھا، اس نے تاریخ میں جو حقائق دیکھے اس کو اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں اس کو نقل کیا آ کر۔ تو جب اس لیٹر کے اوپر پہنچتا ہے جناب ابن ابی الحدید، تو وہاں پر ایک بحث کو یہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ کے پاس کچھ لیٹر آتے ہیں جب محمد بن ابی بکر کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پاس جو لیٹر تھے وہ عمرو عاص جو ہے وہ معاویہ تک لے جاتا ہے، اور معاویہ جو ہے وہ اپنی سیاست کے اندر ان لیٹرز کو مطالعہ کر کے جو ہے وہ چلاتا تھا۔ تو وہاں پر ابن ابی الحدید جو ہے وہ ایک احتمال یہ دیتا ہے کہ معاویہ وہ لیٹر کے جو بار بار دیکھتا تھا جس کی طرف، اور اپنی حکومت جو ہے وہ اس کے مطابق چلا رہا ہوتا تھا، وہ یہی لیٹر ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے جناب مالک کو لکھا تھا۔ تو یہ لیٹر معاویہ تک پہنچا کیسے؟ تو اس کی وجہ بھی تاریخ میں نقل ہوئی ہے کہ جب امام علی علیہ السلام نے جناب مالک کو مصر کی طرف روانہ کیا تو معاویہ نے بڑی چالاکی کے ساتھ جو ہے ان کو راستے میں ہی زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ تو لیٹر جو ہے وہ انہی کے پاس جو ہے وہ موجود تھا، تو وہ لیٹر جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا معاویہ کی طرف، اور معاویہ نے پھر وہ سنبھال کے رکھا، اور بڑے عرصے کے بعد یہ لیٹر جو ہے وہ کشف ہوتا ہے، اور اس کے مطالب جو ہیں وہ پھر کتابوں کے اندر نقل ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ اس کی اہمیت کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک اور اہمیت کے حوالے سے میں نقطہ عرض کروں، وہ یہ کہ ایک مسیحی عالم دین ہیں جورج ارداق، کہ جنہوں نے ایک بڑی اہم کتاب لکھی ہے کہ امام علی جو ہے صوت العدالت الانسانیہ، کہ عدالت انسانی کی جو آواز ہے امام علی علیہ السلام، اس میں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے اور نہج البلاغہ کے حوالے سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ تو جب اس لیٹر کی بات آتی ہے تو وہاں جورج ارداق یہ جملہ ادا کرتا ہے کہ اگر ہم اس لیٹر کو کہ جو جناب مالک کو لکھا گیا، اس کو مقایسہ کریں اگر ہم حقوق بشر کے اعلامیہ کے ساتھ، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لیٹر جو ہے ان تمام حقوق کو شامل ہے کہ جو اعلامیہ حقوق بشر میں موجود ہے، بلکہ اس سے بہتر انداز میں اور بھی حقوق موجود ہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو پھر وہ ایک جملہ یہ ادا کرتا ہے کہ یہ جو اعلامیہ حقوق بشر ہے، مختلف دنیا کے جو عقلاء ہیں وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا، لیکن یہ 1400 سال پہلے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اکیلے جو ہے وہ ایک حقوق بشر کے ایک دستور جو ہے وہ تدوین کرتے ہیں کہ جو اس لیٹر کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور پھر ایسے حقوق اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جو انسان کی مادی جو ہے پہلو کی طرف بھی ناظر ہیں، اس کو بھی جو ہے بیان کرتے ہیں، اور ان حقوق کو بھی بیان کرتے ہیں جو انسان کی معنویت اور اس کی آخرت کے ساتھ جو ہے مربوط ہے۔ چونکہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ مادی اور معنوی دونوں پہلوؤں سے مل کے بنتی ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ حقوق جب بیان کیے جائیں تو اس وقت ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر بیان کیے جائیں۔ اعلامیہ حقوق بشر کے اندر یہ والی خصوصیت نہیں پائی جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں جناب مالک کو جو لیٹر لکھا تھا اس میں یہ خصوصیت جو ہے وہ موجود ہے، اور مکتب تشیع کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ اس لیٹر کو جو ہے وہ انگلش میں ترجمہ کر کے اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے، تاکہ وہ ان حقوق کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو ہیں جو وہ ایک سلسلہ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ حقوق بشر کو لکھا جائے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ معاشروں کو ہدایت دی جائے، تو وہ حتماً جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کریں۔ تو یہ چند باتیں اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو اس کی اہمیت اور مقام جو لیٹر کا ہے وہ ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ قبلہ، یہ جو لیٹر آپ نے بیان کیا کہ لکھا گیا تھا مولا کائنات کی طرف سے مالک اشتر کو، اس لیٹر کا جو مضمون ہے اور جو اس میں مطالب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے آپ کچھ بیان کر دیں۔ جی بالکل، یہ لیٹر جو ہے بہت اہم مطالب پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔
اور اس کے اندر وہ حقوق یا وہ اصول جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں جو ایک کامیاب سیاست کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور اس میں محور جو ہے وہ حاکم ہے، چونکہ جناب مالک کو یہ لکھا گیا تھا اور جناب مالک جو ہیں وہ مصر کی طرف جا رہے تھے اور انہوں نے حکومت سنبھالنی تھی وہاں کی، اور امام علیہ السلام نے انہی کو محور بنا کر جو ہے وہ مختلف حقوق جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر ہم 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حاکم کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں لوگوں کے مقابلے میں، یعنی حاکم اور لوگوں کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے اور اس رابطے کے اندر حاکم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا جو ہے خود حاکم کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ معنوی اور اخلاقی کن کن چیزوں کا وہ خیال رکھے اور اپنی ذات کے اندر ان خصوصیات کو رکھے۔ اور تیسرا جو محور ہے یہاں پر وہ یہ کہ حاکم جو ہے وہ اپنے نیچے جو کام کرنے والے ہیں افراد، ان کے ساتھ رابطہ کیسا رکھے اور اس رابطے کے اندر کن اصولوں کو اور کن مطالب کو جو ہے وہ مد نظر رکھے تاکہ یہ رابطہ جو ہے وہ بہترین انداز میں جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو اگر ہم پہلے محور کو مد نظر رکھیں کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے جو ہے وہ حاکم کو لیے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں سے کیسے ارتباط رکھنا ہے، اس میں ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کے حسن ظن کو جلب کرے۔ اب مثلا آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی بعض اوقات جب سیاست کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں اور مذہبی طبقے کو انہوں نے اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر ریاست مدینہ کا جو ہے وہ نعرہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں بعد میں ایک سلسلہ چلتا ہے حکومت کا تو اس کے اندر کسی قسم کے کوئی ریاست مدینہ کے جو ہے وہ اصول موجود نہیں ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں بھی بیان کیا ہے کہ سیاست علوی ہو یا سیاست نبوی ہو، یہ ایک ہی حکومت ہے اور ایک ہی اصول اس کے اوپر حاکم ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر جو یہ مطالب بیان ہو رہے ہیں تقریباً ریاست مدینہ کے اندر بھی یہی چیزیں جو وہ موجود ہیں اور ہدایات ہیں پیغمبر ہی کی طرف سے، چونکہ امام علی علیہ السلام جو تربیت یافتہ ہیں پیغمبر اکرم کے۔ تو یہاں پر جو ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا حسن ظن جو ہے وہ جلب کرے، یعنی اس طریقے سے لوگوں سے رابطہ رکھے کہ لوگ اس کے اوپر حسن ظن کریں، سوء ظن نہیں کریں، اس کے اوپر مثلا مختلف انداز میں جو ہے اس کو برا بھلا جو ہے وہ نہ کہیں، اس طریقے کا ارتباط اس کے ساتھ ہو۔ اور پھر یہ ایک چیز امام علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ لوگوں کے خون کی حرمت کا خیال رکھے، یعنی اس طریقے سے لوگوں سے پیش آئے، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھے، اس طریقے سے لوگوں پر حکومت کرے کہ ان کے خون کی حرمت باقی رہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو اگر کوئی بھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ اس کے خلاف اقدام کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ جو ہے وہ قتل تک جو ہے وہ نوبت جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ نہیں، خون لوگوں کے جو خون ہے اس کی حرمت جو ہے وہ باقی رہے اور عوام کے ساتھ عمومی جو ہے وہ دیدار رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے ایوانوں کے اندر بیٹھ جائے اور لوگوں تک رسائی نہ ہو اور لوگ بھی اس تک رسائی حاصل نہ رکھ سکتے ہوں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں سے ارتباط برقرار کرے کہ لوگ اگر اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس تک اپنی شکایات لے کر آنا چاہتے ہیں اور اس قسم کی جو باتیں ہیں دیدار رکھیں ان کے ساتھ تاکہ لوگ اس سے جو ہیں وہ رابطہ برقرار رکھ سکیں آ کر۔ تو اور بھی اس کے علاوہ چیزیں جو ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہیں۔ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، اگلے محور کے اوپر آتا ہوں جس میں امام علیہ السلام جو ہے وہ حاکم کی معنوی خصوصیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ حاکم کو چاہیے اس کا خدا کے ساتھ رابطہ اچھا ہو، اور پاکستان کے اندر بھی جو سیاست دان جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ یہ تھوڑا سا شوق ان کے اندر اگر پایا جاتا ہے کہ وہ ایک دینی سیاست کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ میچ کروائیں اور سیاست مدینہ کے چاہے آپ اس کو نام دے دیں یا جو بھی لے کر آئیں، یعنی ایک اسلامی حکومت کے عنوان سے جو ہے وہ اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ حاکم کا اپنے خدا کے ساتھ جو رابطہ ہے یہ رابطہ اس کا برقرار رہنا چاہیے۔ اگر وہ رابطہ برقرار نہیں ہے تو یہ حاکم جو ہے وہ اسلامی حاکم شمار نہیں ہوگا۔ صحیح مشورت جو ہے یہ لے لوگوں سے، مشورت جو ہے وہ صحیح اور دے بھی اسی طریقے سے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ یہ کہ اپنی زندگی کے اندر قرآن و سنت کی پیروی کرے اور اپنی خودسازی کے اوپر جو ہے وہ دھیان دے اور اپنی اس معنوی جو پہلو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر کام کرے۔ دشمن کے ساتھ برخورد رکھے، یعنی دشمن کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہی سیاست مدار ایسے ہیں جو پہلے نعرہ یہ لگاتے تھے کہ ہم جو ہے جو
اسلام کے دشمن ہیں، جو مثلاً پیغمبر کے دشمن ہیں، جو ملت پاکستان کی یا ملت اسلامیہ کے دشمن ہیں، ہم ان کے ساتھ رابطہ برقرار نہیں رکھیں گے، ہم ان کے خلاف سخت جو اقدامات کریں گے، لیکن جب وہ حکومت کے اندر آتے ہیں تو یہ والی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ تو امام علیہ السلام جو ہے وہ مالک اشتر کو یہ ہدایت دے کر بھیجتے ہیں کہ تم نے دشمن خدا کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ سختی سے پیش آنا ہے، تکبر اور خود پسندی سے بچنا ہے۔ یہ ہدایت جو ہے انتہائی ضروری ہے کہ حاکم جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل پیرا رہے، چونکہ بہت سارے جو حکومت کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں وہ اسی خود پسندی اور تکبر ہی کی وجہ سے پیش آتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہدایات جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ پھر امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ حاکم کو اپنے نیچے کام کرنے والے افراد کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے ان کی ہدایات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہیں وہ افراد یا وہ طبقات بیان کرتے ہیں کہ جو حاکم کے نیچے جو ہیں وہ ملک کو چلانے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں سپاہی ہیں، وزیر ہیں اور کارمند ہیں، یعنی جو امپلائی ہیں، دبیران ہیں، یعنی اس دور میں چونکہ خط و خطابت کا کام زیادہ تھا تو ایک طبقہ جو ہے وہاں پر لکھنے والے افراد موجود ہوتے تھے اور ایک قاضی طبقہ تھا۔ تو یہ طبقات جب تقسیم کرتے ہیں پھر ہر ایک کے بارے میں ہدایت دیتے ہیں کہ آپ نے سپاہیوں سے کیسا پیش آنا ہے۔ سپاہی جو ہے وہ ایک ملک کی جو ہے وہ ناموس کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں کی امنیت کو برقرار رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، قاضیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور پھر جو خیانت کرنے والا جو قاضی ہو اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں امام علیہ السلام نے جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر بیان کی ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسلامی حکومت کے خد و خال کو جانے اور پہچانے کہ اسلامی سیاست کیسی ہوتی ہے، تو وہ اگر جناب مالک کو یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے اس کا اگر مطالعہ کر لے، وہ بہترین انداز میں جان سکتا ہے کہ اسلامی سیاست کیسے ہوتی ہے اور اس کے کیا اصول ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہمارا آج کا موضوع تھا سیاست علوی کی خصوصیات اس کو بیان کیا۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ دوبارہ کسی جدید موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مومنین، جو آج ہمارا موضوع تھا سیاست علوی کی خصوصیات، اس پر نہایت ہی خوبصورت انداز میں مولانا سید ظاہر عباس صاحب نے روشنی ڈالی اور اس کو بیان کیا، اس کے خد و خال اور اس کی کیا اہمیت تھی، یعنی وہ خط کہ جو مولا کائنات نے مالک اشتر کو لکھا تھا اس کا کیا مضمون تھا، اور آج کے دور میں اس خط کو کس طریقے سے اجرا کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ دوبارہ ایک جدید موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔